اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے سدرن بلاٹنگ۔ سدرن بلاٹنگ مالیکولر بائیولوجی کی ایک ایسی ٹیکنیک کا نام ہے جو کسی بھی خاص ڈی این اے کی موجودگی یا عدم موجودگی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ ڈی این اے سیمپل میں موجود جین اے یا جین بی کو ڈیٹیکٹ کرنا۔ سدرن بلاٹ کے پہلے مرحلے میں سیمپل کو ڈائجسٹ یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کسی بھی خاص قسم کی ریسٹرکشن اینڈونیوکلیز کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ ریسٹرکشن انزائم کو ریسٹرکشن اینڈونیوکلیز بھی کہتے ہیں، جو اپنی مخصوص سیکوینس کو ریکگنائز یا پہچان کر کے اس سیکوینس کے اندر کٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ سیمپل میں ریسٹرکشن انزائم ایڈ کرنے کے بعد سیمپل کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر اوور نائٹ کے لیے انکیوبیٹ کرتے ہیں۔ اس ریئیکشن کے دوران ریسٹرکشن اینڈونیوکلیز اپنے مخصوص سیکوینس کو تلاش کر کے ڈی این اے کے اندر ڈبل سٹرینڈڈ کٹ لگاتا ہے، جس کے بعد ڈی این اے کے مختلف سائز کے بہت سارے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان ڈی این اے کے ٹکڑوں کو علیحدہ کرنے کے لیے جیل الیکٹروفوریسس کرتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں ڈی این اے کے سیمپل کے اندر لوڈنگ ڈائی ایڈ کرتے ہیں، جس کا مقصد الیکٹروفوریسس کے دوران ڈی این اے کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً ایگروس جیل الیکٹروفوریسس استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں سیمپل کے ساتھ ساتھ ایک ڈی این اے سائز اسٹینڈرڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سیمپل میں موجود ڈی این اے کے ٹکڑوں کے سائز کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ ڈی این اے سائز اسٹینڈرڈ عموماً ایک کونے میں لوڈ کرتے ہیں اور باقی والے سیمپل ساتھ والے ویلز کے اندر لوڈ کرتے ہیں۔ لوڈنگ کے بعد الیکٹروفوریسس چیمبر میں سے الیکٹرک کرنٹ گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی این اے نیگیٹو الیکٹروڈ سے پازیٹیو الیکٹروڈ کی طرف حرکت کرتا ہے، اور یوں الیکٹروفوریسس کے دوران ڈی این اے کے ٹکڑے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ڈی این اے نیگیٹو سے پازیٹیو ٹرمینل کی طرف موو کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈی این اے پہ فاسفیٹ کی وجہ سے نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اس لیے اگر ڈی این اے کو کسی بھی الیکٹرک فیلڈ میں رکھیں تو ڈی این اے پازیٹیو الیکٹروڈ کی طرف ٹریول کرے گا۔ اب چونکہ تمام ڈی این اے نیگیٹیولی چارج ہوتے ہیں، لہٰذا ڈی این اے کی موومنٹ کی سپیڈ ان کے سائز پہ منحصر ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ ڈی این اے کے مالیکیول جو اسمال سائز کے ہوں وہ جلدی آگے نکل جاتے ہیں اور بڑے مالیکیول پیچھے رہ جاتے ہیں۔ الیکٹروفوریسس کے اختتام پہ ڈی این اے کو ویژولائز کرنے کے لیے ڈی این اے کو سٹین کرتے ہیں، جس کے لیے ایتھیڈیم برومائڈ ڈائی استعمال کی جاتی ہے، اور پھر جیل کو یو وی لائٹ میں رکھتے ہیں، جس کی مدد سے ایتھیڈیم برومائڈ چمکتا ہے اور یوں ہم ڈی این اے کو دیکھ سکتے ہیں۔ الیکٹروفوریسس کے بعد ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے کو ڈی نیچر یعنی جدا کرنے کے لیے جیل کو الکلائن سلوشن میں رکھتے ہیں۔ یہ الکلائن سلوشن عموماً سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیل کو الکلائن سلوشن میں رکھنے کے بعد اس کو شیکر پہ رکھتے ہیں تاکہ جیل سلوشن کے اندر مسلسل ہلتی رہے اور الکلائن سلوشن ڈی این اے کے ساتھ اچھے سے ریئیکٹ کر سکے۔ اس طرح ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ کے مابین بنا ہوا ہائیڈروجن بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور یوں ڈی این اے کے دونوں سٹرینڈ آپس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس سٹیپ کے بعد الکلائن سلوشن کو ریموو کر کے اس کی جگہ نیوٹرلائزیشن سلوشن یا نیوٹرلائز سلوشن ایڈ کرتے ہیں تاکہ جیل کو نیوٹرل پی ایچ پہ لے آئیں۔ اس کی وجہ سے ڈی این اے زیادہ ایفیشینٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے نائٹرو سیلولوز ممبرین کے اوپر۔ اس دوران فلٹر پیپر اور ممبرین کو تیار کرتے ہیں تاکہ سدرن بلاٹنگ کے عمل کو آسانی سے انجام دیا جائے۔ سدرن بلاٹنگ کے لیے بلاٹنگ چیمبر میں ٹرانسفر بفر کے علاوہ سالڈ سپورٹ اور بہت سارے بلاٹنگ پیپر استعمال ہوتے ہیں۔ ٹرانسفر سولوشن ان بلاٹنگ پیپرز کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے اور بلاٹنگ پیپر سطح کے اوپر رکھتے جاتے ہیں اور ان پر بھی ٹرانسفر سولوشن ڈالتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیل کو لے کر ان بلاٹنگ پیپر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر نائلون یا نائٹرو سیلولوز کی ممبرین رکھ دیتے ہیں
اور پھر دوبارہ پہلے سے بھگوئے ہوئے بلاٹنگ پیپر کو ممبرین کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ان تمام کو رکھنے کے بعد آخر میں بہت سارے پیپر ٹاول اور پھر اس کے اوپر ایک گلاس پلیٹ رکھتے ہیں۔ اس پوری اسمبلی کے اوپر آخر میں ہیوی ویٹ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بفر سولوشن کیپلری ایکشن کی بدولت ہائی واٹر پوٹینشل سے لو واٹر پوٹینشل کی طرف موو کرتا ہے، جو اپنے ساتھ ساتھ ڈی این اے کے فریگمنٹس کو بھی جیل سے ممبرین پہ منتقل کر دیتا ہے، اور بالآخر آیونک انٹریکشن کی وجہ سے ڈی این اے ممبرین کی سطح سے چپک جاتا ہے۔ اس سٹیپ کے اختتام پہ تمام پیپر ٹاول اور بلاٹنگ پیپر کو ہٹا کے ممبرین کو جیل پر سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ممبرین کو بفر میں بھگوتے ہیں تاکہ بف جیل کی کنٹامینیشن کو ہٹایا جا سکے۔ اس کے بعد ممبرین کو یو وی لائٹ میں رکھتے ہیں تاکہ ڈی این اے ممبرین کی سطح سے مکمل طور پر مضبوطی سے چپک جائے۔ اس مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ ہائبریڈائزیشن کا ہوتا ہے، جس کے پہلے سٹیپ میں ممبرین کو پری ہائبریڈائزیشن سولوشن میں بھگوتے ہیں۔ اس عمل میں ممبرین کو ایک ٹیوب میں رکھ کر بفر ڈال کر انکیوبیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یہ انکیوبیشن 42 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 2 گھنٹوں کے لیے پرفارم کی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو پری ہائبریڈائزیشن سولوشن کو ریموو کر کے ہائبریڈائزیشن بفر کو ایڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہائبریڈائزیشن پروب بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ پروب ڈی این اے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو یا ریڈیو لیبل ہوتے ہیں یا فلوریسنٹلی لیبلڈ ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس ٹیوب کو کلوز کر کے 42 ڈگری سینٹی گریڈ پہ انکیوبیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اس عمل کے دوران پروب جو کسی مخصوص جین کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی پروب کا سیکوینس جین کے سیکوینس کا کمپلیمنٹری سیکوینس ہوتا ہے، تلاش کر کے ان سے بائنڈ کر جاتے ہیں۔ انکیوبیشن کے بعد ٹیوب سے ہائبریڈائزیشن سولوشن کو ریموو کر کے اس میں واش بفر ایڈ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی نان اسپیسیفک بائنڈنگ کو واش کر کے ریموو کر لیں۔ اس عمل میں بھی ممبرین کو انکیوبیٹ کرتے ہیں، جو کہ 52 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 30 منٹ کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں آٹو ریڈیوگرافی کے ذریعے پروب کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ممبرین کو ایک لائٹ پروف چیمبر یا باکس میں رکھ دیتے ہیں، جس کے اوپر ایکس رے کی فلم رکھتے ہیں، جس کے بعد باکس کو کلوز کر کے کچھ دن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پروب سے نکلنے والی جو ریڈیو ویوز ہیں، یہ ان ایکس ریز پر اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہیں، جو دراصل اس جین کی نشاندہی کرتے ہیں جس جین کے لیے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے۔